فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما بینہما وہو العزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم دوستو، آپ کو ذکر الہی کی اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہے. اب جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ ہم نے اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر حرف کو جتنا موقع تھا ہمارے پاس، جتنا وقت تھا، اس لحاظ سے ہم نے اس رمضان میں اس کو سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے. اس کا ایک کنکلوژن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں، جب یہ شروعات ہوئی تھی تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس کلمے کو ہر سورہ کے شروع میں رکھا ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ نمل میں 2 دفعہ استعمال کرنے کی وجہ سے پھر اس کی تعداد ایکول قرآن کی تمام صورتوں کی ایکول ہو جاتی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے اس کلمے کی اتنی اہمیت کی؟ تو امید ہے کہ اب اس تمام ویڈیوز اور ان تمام چیزوں کو اور واقعات اور معاملات کو، صفات کو بالخصوص، ان دونوں صفت رحمان اور صفت رحیم کو، اور ان کے کام کرنے کے انداز کو، ان کے کرائیٹیریا کو سمجھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو بھی تھوڑا اندازہ ہوا ہوگا کہ آخر کیوں پروردگار نے اس کلمے کو، اس آیت کو ہر سورہ کے شروع میں رکھا ہے، اور ہمیں کیوں کہا جاتا ہے، یا ہمیں کیوں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. تو جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو جائے، اس کام کی منسوبیت جیسے ہی اللہ سے منسوب ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی پسند اور ناپسند آپ کو دیکھنی پڑ جائے گی. ابھی ہم حقیقی بسم اللہ کیا پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اب ہم اس کلمے کی نہیں جو ایک رٹا رٹایا کلمہ ہمیں آتا ہے کہ بس پڑھ دیا، پتہ بھی نہیں ہم نے کیا پڑھ دیا. حقیقت میں جب ہم وہ بسم اللہ پڑھیں گے تو پہلے ہم اس کام کو منسوب کر دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کوئی غیر اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے کریں گے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کام اللہ کی پسند ناپسند، یعنی کہ اللہ کے جو متعین کردہ حدود ہیں حلال اور حرام کی، یہ ان کے مطابق ہے کام یا نہیں. اگر یہ ان کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کام کیجئے، شروعات کیجئے. اور ضمیر سب سے پہلی چیز ہے، آپ کی گواہی اس کی دے گا کہ یہ کام اللہ کی رضا کے مطابق آپ کر رہے ہیں، یا یہ آپ اپنی خوشی کے لیے یا اپنے مفاد کے تحت کر رہے ہیں. اپنے خوشی یا مفاد کے تحت کام کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس سے اصل میں صرف آپ ہی کا سارا مفاد جڑا ہوا ہو اور دوسروں کے لیے وہ سراسر ویسٹ آف ٹائم یا ان کے لیے سراسر جو ہے وہ نقصان کا سبب بن رہا ہو، تب اسے ہم خود غرضی کہتے ہیں. نہیں تو مفاد تو پوری کائنات مفاد ہی کے اصول پہ چل رہی ہے. یہ بھی غلط فہمی میں نے دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں انکنڈیشنل، غیر مشروط قسم کا معاملہ کیا جائے اللہ کے ساتھ. اللہ غیر مشروط نہیں کرتا، ہم اللہ کے ساتھ کیسے غیر مشروط کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کوئی غیر مشروط طور پہ تو جنت دوزخ نہیں رکھی ہوئی. اللہ نے کہا ہے آپ نیک اعمال کریں گے تو جنت ہے، نہیں کریں گے تو دوزخ ہے. تو اللہ نے بھی شرط رکھ دی. جب اللہ تعالیٰ کوئی کام غیر مشروط نہیں کر رہے، جب انبیاء سارے ہمیں جو تعلیمات دے کے گئے ہیں ان میں شرائط موجود تھیں،
تو ہمارا بھی شرائط کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ یا ہمارا کوئی مفاد ہونا یہ ایک نیچرل بات ہے، اس میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. غلط کہاں ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو اب صرف سیلف سینٹرڈ کر لیتے ہیں کہ بس میرا مفاد، بس میرا مفاد. کیونکہ گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ فائدے کی ہوتی ہے، لیکن آئیدر اونلی گیو یعنی بس دینا ہی دینا، یا بس ٹیک، آپ بس دوسروں سے اپنا کام لیے جا رہے ہیں. دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ خطرناک ہیں. تو اس طریقے سے آپ اللہ کے نام سے جب کوئی کام منسوب کریں گے اور اس کو پھر آپ کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، تو پھر اس میں آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن. اب اللہ کون ہے وہ تو آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ نے خدا کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ کام جو ہو رہا ہے میں خدا کے اذن سے کر رہا ہوں، یا اللہ کی مرضی کے لیے، یا اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کر رہا ہوں. اب جب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن، تو اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ صفت رحمان کے تحت یونیورسل کچھ لاز ہیں جو کانسٹینٹ ہیں، چینج نہیں ہوتے. آپ کو ان اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی. یعنی آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی اچھی کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جی آپ ایک اچھی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے جی وہ آپ بس بیٹھے اور آپ نے بسم اللہ پڑھی اور کتاب جو ہے وہ آپ نے لکھ لی. ایک تو ایک ہی باری میں ہی آپ نے لکھ لی کتاب، اور وہ خود بخود جو ہے مارکیٹ میں چلی گئی، خود بخود پبلش ہو گئی، خود بخود جو ہے وہ لوگوں کو پتہ بھی لگ گئی اور لوگ اس کو پڑھنے بھی لگ گئے اور لوگوں تک آپ کی بات پہنچ گئی. ایسے نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن رحمان جو ہے وہ قانون کو بیان کرتا ہے کہ ایک قانون ہے. قانون کیا ہے کہ جو بندے کی چاہت ہے وہ اس کو دے دی جائے گی، لیکن اس چاہت کے لیے اس کو پرسسٹنس دکھانی ہوگی، ورکنگ کرنی ہوگی، تب وہ چاہت اس کو ملے گی. ایسے نہیں مل جائے گی، چاہے اچھی چاہت ہے یا بری چاہت ہے. اب اس کا وہ ہم سب صفت رحمان میں سمجھ چکے ہیں. اچھا بری چاہت ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ نہیں سکتے. بری چاہت کے ساتھ چوری کرنے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں گے؟ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے ڈاکہ ڈالیں گے؟ نہیں نا. اسی طریقے سے غبن کر رہے ہیں، کسی کو فراڈ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، تو کیا بسم اللہ پڑھ کے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اور اگر کی بسم اللہ پڑھ کر تو صفت رحمان کے غضب کو دعوت دیں گے آپ، کہ اللہ کے نام کو استعمال کیا ایک حرام کام کے لیے، تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا. اور جس چیز میں آپ بسم اللہ نہ پڑھ سکیں وہ کام آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر تو مطلب ہے کہ بہت ہی کلیئر ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں. پھر تو صفت رحمان کا وہی روپ ظاہر ہوگا جو اس کا عدل اور پکڑ کا روپ ہے. وہ آپ کو پہلے وہ کام کرنے دے گی، ہدایت تو ہے، لیکن اگر آپ اڑیل ہیں، اڑے میں نہیں، آپ نے غلط بننا ہے، غلط شارٹ کٹ وے میں آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ کر لیں گے، وہ ہونے دے گی ایسا. لیکن اس کے بعد پھر اس کا ریٹرن آپ پہ ایکٹیویٹ کر دے گی صلہ. تو اس طریقے سے جب آپ بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں تو آپ رحمان کے تحت آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خدا کی ایک تو رضا کے مطابق، دوسرا آپ اس کے تمام قانونی جو انسانی یا ایک سوسائٹی کے یا اللہ کے اس بنائی ہوئی کائنات کے قوانین ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے. اگر آپ ان کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آپ نے جو صرف بسم اللہ ہے اس کا جو الرحمن ہے اس کی آپ نے وائلیشن کر دی، کیونکہ اس کے ریکوائرمنٹ میں تو
آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے, پرسسٹنس دکھانی پڑتی ہے اس عمل کے پیچھے پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے, ورکنگ کرنی پڑتی ہے پورا, پھر کہیں جا کے صلہ ملتا ہے. تو اس لیے آپ کو ایسے نہیں کر سکتے کہ بس بسم اللہ پڑھی اور کام کریا اور اب سوچ رہے ہیں کہ میرا یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. نہیں, آپ کو تمام لاز کائناتی اور کتاب الہی کے جو بھی قوانین ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں. اور کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے قوانین کی, ہر معاملے سے ریلیٹڈ قانون کا آپ کو علم ہوگا تبھی تو آپ وہ کام کر رہے ہیں. اگر کوئی خاتون کھانا بنانے گئی ہیں اور وہ بسم اللہ پڑھ رہی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانا بنانے کے لیے کیا اجزاء ڈالنے ہیں, کیا ترکیب ہے کھانے کی, کتنی آنچ پہ جو ہے وہ رکھنا ہے سالن کو, اس کے بعد ہی اس میں ذائقہ آئے گا. تو تقاضے تو پورے کرنے ہیں نا. یہ تھوڑی کہ بسم اللہ بڑے دل سے اور بڑے یقین سے آپ نے پڑھی لیکن جی کھانے میں آپ نے سارا الٹ پلٹ کر دیا اور اب آپ سوچیں گے کھانا اچھا بن جائے. یہ چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, یہ ہر معاملے پہ اپلائی ہو جاتی ہے, بڑے سے بڑے معاملے پہ اپلائی ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی کا کوئی مقصد ہے, اس مقصد کے لیے آپ بسم اللہ پڑھ کر پہلے دن یا پہلا کام جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, یا روزانہ جب بھی آپ اس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کیا آپ لاس پورے کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے, جو پراپر ٹائمنگ دینی چاہیے, جو پراپر فوکس دینا چاہیے, جو ڈسپلن ہونا چاہیے, اور جو آپ کے اندر ریکوائرڈ اسکلز ہیں کیا وہ ہیں آپ کے اندر. نہیں ہے تو پہلے ان اسکلز کو کریں, وہ اسکلز پوری ہو جائیں تو پھر آپ اس کام کو کیجئے. کوئی بزنس ہے, کوئی جاب ہے, کوئی بھی کام ہے, ہر چیز میں یہ چیز آ جائے گی. تو بسم اللہ اللہ کے نام سے منسوب کیا مینز کہ وہ کام پہلی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ قانون کی پاسداری میں ہے, قانون الہی کی پاسداری میں. بنا قانون الہی کی پاسداری کیے کسی شے کی توقع رکھنا, کسی نعمت کی توقع رکھنا دن میں خواب دیکھنے کے برابر ہے. دن میں تو خواب بھی کسی قانون کے تحت ہی آتے ہیں. مائنڈ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, اندر ایک پورا ورکنگ چل رہی ہوتی ہے نیورونز کی. تو اس طریقے سے ہر چیز اس کائنات میں کوئی چیز بے سبب نہیں ہوتی. کاز اینڈ ایفیکٹ کی ایک پوری چین ہے یہ کائنات. آپ اس کو توڑ کے چاہیں کہ کچھ آسمان سے آ جائے, ایسے نہیں ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں, تمام قوانین کی پاسداری کروں گا, عمل کروں گا, اپنا فل ایفرٹ دوں گا, لیکن نتیجہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ تو صلہ تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ مالک یوم الدین ہے. حقیقت میں ہر قسم کا صلہ اس کے ہاتھ میں ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب جو صلہ اللہ نے دینا ہے اس میں بحیثیت انسان مجھ سے پرفیکٹلی تو تمام کام نہیں ہو سکتے, کہیں نہ کہیں میں بھول چوک ہو جائے گی. کئی کام ایسے ہوں گے جو میں اپنی انسانی کوتاہیوں کی وجہ سے, یا کبھی کوئی صحت کے مسائل یا کوئی گھریلو مسائل, پریشانیاں یا کوئی چیز کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر پاؤں گا اس طریقے سے جیسی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ درگزر فرمائیں. جو نظام الہی اتنا سختی سے چیزوں کو نوٹ کر کر کے اللہ کے پاس بھیج رہا ہوتا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو جو کمی بیشی رہ گئی اس کو درگزر کریں. دوسری چیز کہ بہت سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے, ہم اپنی طرف سے کام کر دیتے ہیں. یعنی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, بہت اچھی کتاب, پوری تحقیق کے ساتھ آپ نے لکھی, اب آپ نے اس کو پبلشر کے پاس لے کے گئے, پبلشر کہے کہ میں نہیں چھاپ رہا اسے, یا وہ چلیں چھاپ دے, بکے نہ.
بے کے جائے رسپانس نہ آئے, فائدہ نہیں کوئی. تو یہ کیا ہے؟ صلہ. تو یہ ان سرکمسٹانسز کو which are beyond our control, ان کے لیے ہمیں اللہ تعالی سے رحمت مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کیجیے, کیونکہ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر صفت رحیم جو ہے, جیسے ہم نے سمجھا کہ صفت رحیم جو ہے وہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں میں ایک شیلڈ کا بھی کام کرتی ہے, کہ صفت رحمان تو بالکل ایک بیلنس ہے, ایک ترازو, ایک سخت قسم کا ترازو ہے, سمجھیں ایک عدلیہ ہے, عدالتی سسٹم ہے وہ خدا کا, اور وہ کچھ نہیں دیکھتی. اور صفت رحیم جو ہے وہ مرسی ہے, رحمت ہے. تو صفت رحیم کے تحت اللہ تعالیٰ میرے سے اگر اس کام میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, یا وہ حالات جو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, میں نے اپنا کام کر دیا ہے, اب آگے تو حالات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں اب آپ اپنی رحمت کیجئے گا, اور اپنی رحمت سے اگر کوئی ایسے حالات ہو جائیں اور اگر یہ کام آپ کو پسند ہے, آپ کی رضا کے مطابق ہے اور بھلائی میں ہے, یہ میرے لیے بھی یا انسانوں کے لیے بھی یا کسی بھی وے میں بھلائی کا کام ہے یہ, تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ اپنی رحمت داخل کر دیجئے, اس کو اپنی صفت رحیم کے تحت اس میں اپنی رحمت و برکت داخل فرمائیے. کیونکہ اللہ نے صفت رحیم میں ہمیں بتایا کہ جو اللہ صفت رحیم کرتا ہے تو صفت رحیم کے تحت وہ بڑے فضل کا مالک ہے, ذو الفضل العظیم. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فضل عظیم کرتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ اتنا بڑا فضل کرتے ہیں کہ انسان کی بہت ساری کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے مخلصی اور اس کے اخلاص اور اس کے اللہ پر ایمان توکل کو دیکھتے ہوئے صفت رحمان کے بہت سی ریکوائرمنٹس جو اس صفت کے تحت آ رہی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی صفت رحیم سے جو ہے وہ بیلنس کر دیتے ہیں اور اس کام کا اچھا صلہ دے دیتے ہیں, نیک صلہ دے دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ اس کام میں بہت ساری کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایز اے کلمے کے ہی بس پڑھیں گے خالی, تو بس پھر ایک کلمہ ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کو تو کوئی چیز باؤنڈ نہیں کر سکتی, اس کی نظر ہے یا وہ دیکھ لے گا تو مان لے گا, چیز ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے یا آپ اس کو پھر بھی ابھی بھی سیریس نہیں لے رہے, آپ اس آیت کو نہیں سمجھ رہے, آپ اس کلمے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے, آپ اس کے اپلیکیشن کو نہیں سمجھ رہے, تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک کیوس کا شکار رہے گی. ہر کام کریں گے ادھورا, کوئی کام پورا نہیں ہو پائے گا, بے برکتی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ اتنی اچھی نیت سے, اتنے اچھے ارادے سے, اتنے اچھے جوش سے کرتا ہوں, لیکن نہیں ہو پاتا. تو اب ایک تو اس میں آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ کیا آپ نے پورے تقاضے کیے ہیں, آپ اہل ہیں, آپ کے پاس اسکلز ہیں اس کام کو کرنے کی. اور سیکنڈ یہ کہ اگر تمام تر تقاضے اسکلز ہوتے ہوئے بھی کوئی کام نہیں ہو پائے, تو جو صفت رحیم کے تحت ہم نے سمجھا کہ پھر صفت رحیم شاید آپ پر ایکٹیویٹ ہے, جو کہ شاید آپ کو اپنی طرف سے سوچ کے بہت اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں, اللہ کی حکمت میں وہ کام ابھی ہونا یا آپ کے ذریعے ہونا وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں ہونے دے رہے. تو بس انسان کا کام ہے اپنا عمل پیش کر دینا, اپنی ذمہ داری ادا کر دینا, اور آگے اس ذمہ داری کا جو صلہ ہے بسم اللہ کے تحت, وہ صلہ دینا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ان دونوں کے کمبینیشن سے وہ صلہ ملتا ہے. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز, جیسے کھانا بنا رہے ہیں آپ, اس پہ آپ نے اپلائی کر دیا, جاب پہ جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نکلے گھر سے,
کوئی آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے, وہ ٹاسک کر رہے ہیں آفس کا, بسم اللہ پڑھ کے کیا آپ نے. کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں تو جب اس کا پلاننگ کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کی. اس بزنس کی جب شروعات کی, جس پہلے دن جب اس کو کھولا بسم اللہ پڑھ کے کھولا. اسی طریقے سے اپنا دن کا آغاز کیا تو بسم اللہ پڑھ کے کیا. تو ہر جگہ جب آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو ہر جگہ بسم اللہ اپنی ریکوائرمنٹس کے ساتھ آ رہی ہوگی. اپنے ہر کانٹیکسٹ میں بسم اللہ کے معنی بدلتے جائیں گے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ غیر مسلم بسم اللہ کیسے پڑھیں, وہ تو یہ نہیں پڑھتے. بھائی سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو بتائی گئی وہ یہ تو کہ صفت رحمان تو یہ دیکھتی ہی نہیں ہے کہ کون مسلم کون غیر مسلم, کون نیک کون بد, کون اونچا کون چھوٹا, کون کیسا, کون خدا پہ ماننے والا کون نہ ماننے والا, وہ تو یہ چیز دیکھتی ہی نہیں ہے. تو یہ کلمہ پڑھنا تو ایک ہمارا ایک انٹینشن ہے, ایک نیت ہے, ایک ایکٹ ہے. ان کو اس ہی الفاظ میں پڑھا جائے یا کسی کی سمجھ ہی ایسی ہو جائے تو پھر تو کلمہ تو ہر وقت ہی اس کے ذہن میں آ گیا, اب چاہے وہ ان ورڈنگز کے ساتھ نہیں آیا. فار ایگزامپل کوئی غیر مسلم ہے لیکن وہ ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, عمل صالح کرتا ہے. تو سورہ مائدہ کے مطابق جو اس میں آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی بھی ہے لیکن اگر آپ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو نہ آپ کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو اس کے مطابق وہ عمل کرے گا نا. اب اس کی وہ جو بھی عمل کرے گا اس میں کیا اس بندے کو اتنا کامن سینس نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے لایا عمل بنا کے کام کرنا چاہیے. یعنی کوئی مسلمان خاتون کھانا بنا رہی ہیں یا کوئی غیر مسلم خاتون کھانا بنا رہی ہیں, چینج آف ریسیپی تو نہیں ہو جائے گا نا, ریسیپی تو چینج نہیں ہو جائے گی, ریسیپی تو وہی رہے گی. تو اس طریقے سے اب اس بندے کا خدا پہ کیا بلیف ہے, اگر اس کا سچ میں حقیقی خدا پر بلیف ہے تو وہ بھی یہی کرے گا. یہ نیچرل ہے کہ آپ اپنا کام کرنے کے بعد خدا سے دعا تو کریں گے نا. غیر مسلم بھی خدا سے دعا کرے گا, وہ اس کو جس بھی نام سے پکارے کہ میری مدد کرنا, میرا یہ کام ہو جائے, تو اس نے بھی بسم اللہ کو پڑھ لیا نہ جانتے ہوئے بھی. تو اس طریقے سے جو اہل ایمان ہیں اور خود کو کوئی بھی لیبل دیتے ہیں, اگر وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں, روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی جواب دہی کہ اللہ کے آگے یا خدا کے آگے وہ جواب دہ ہوں گے, اور وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں, تو وہ یہ تمام چیز ہی بسم اللہ کی ہی مینیفیسٹیشن ہے, ریپریزنٹیشن. باقی ایک سوال مجھ سے کیا کہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ رسولوں میں تفریق نہیں کرتے, اور اس جو ہم نے صفت رحیم کے انڈر پڑھی تھی, اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد, اور ان میں سے ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. اس حوالے سے بھی ایک سوال آیا ہے. تو انبیاء کا تو ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ میرا بہت دل ہے کہ میں اس پر بات کروں, تفصیلی بات کروں, پریسائز بات نہیں, کہ ہم نے جو انبیاء کو لیا ہے ہم نے اصل میں انبیاء کو سمجھا ہی نہیں. انبیاء کرام جو ہیں ہمارے نزدیک وہ کوئی دیومالائی شخصیات تھے, کوئی آسمانی شخصیات تھے, زمین پر دیوتاؤں کی طرح ظاہر ہوئے, اور اللہ نے انہیں بے پناہ جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا قسم کے ایسی ماہر العقل قسم کی کچھ معجزات دے رکھے تھے کہ بس وہ معجزات سے ہی کام کرتے رہتے تھے سارا وقت, اور معجزہ ہی ہوتا رہتا تھا ہر وقت. تو اس طریقے سے انبیاء ہمارے لیے ایک دیومالائی سی چیز ہیں,
ہم ان سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. یعنی کہ جو بلیف ہمارا ایکچولی اینجلز کے بارے میں ہونا چاہیے, یعنی ملائکہ پہ جو ایمان ہے, وہ ایمان ہم نے کنورٹ کر دیا ہے انبیاء کی طرف. ہم نے انبیاء کو وہ بنا لیا ہے جو ملائکہ ہیں, اور جو ملائکہ ہیں ان پہ تو آپ میرا ویو پوائنٹ جانتے ہیں, ان پہ تو ہمارا ایک نظام الہی سیریز پوری چل رہی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے انبیاء کو تو ہم نے بنا دیا ملائکہ جیسا. اب اس کو ملائکہ جیسا جب ہم نے بنا دیا ہے, تو اس کے بعد انبیاء کی پیروی کیسے کی جائے؟ فرشتوں کی کون پیروی کر سکتا ہے؟ ہم تو انسان ہیں. تو جب ہم نے انبیاء کو انسانوں کی کیٹیگری سے ہٹا کے ایک فرشتوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا, تو ہم نے انہیں اپنا ایز اے رول ماڈل تو رکھا, لیکن اب وہ ایک ایسا رول ماڈل ہے جو آئیڈیلسٹک رول ماڈل ہے, پریگمیٹک نہیں ہے. یعنی کہ حقیقی جو زندگی کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, جو ہماری حقیقت ہوتی ہے دنیا کی, وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا. تو جب بھی ہم انبیاء کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہت اونچی شخصیات, بے شک تھیں, بہت اونچی شخصیات تھیں, لیکن ہم اس کو کسی اور وے میں مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے انبیاء نے جو حقیقی قربانیاں دیں, انہوں نے جو انسان ہوتے ہوئے جو انہوں نے فیس کیا سب کچھ, اور کتنا کچھ انہوں نے فیس کیا, وہ ہم نہیں سمجھتے. تو انشاءاللہ انبیاء کے بارے میں تو میں باقاعدہ طور پر ایک 2-3 ایپیسوڈز انشاءاللہ بناؤں گا الگ سے, تاکہ یہ جو ایمان بالانبیاء ہے یا ایمان بالرسول ہے, کہ ہم اس ایک تو ایمان کو سمجھیں کہ انبیاء پر ایمان کیا ہوتا ہے, اور انبیاء ایکچولی تھے کون, کیا کیا انہوں نے اچیومنٹس کی تھیں, اور ہم نے ان کو کیا بنا دیا ہے. اور پورا اس پہ میرا ایک باقاعدہ ایک الحمدللہ ایک ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہے, جس کے تحت میں نے باقاعدہ ورکنگ کی کافی ٹائم, کہ کس نبی اور کن کن انبیاء کے دور میں انسانیت نے کس کس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کی تھی. اسٹون ایج میں کون سے انبیاء تھے, اللہ نے کیسے ان کے ذریعے انسان کو آگے بڑھایا, انہیں کیسی ٹیکنالوجیز دیں جس سے وہ انسان آگے بڑھے. پھر برونز ایج ہوتی ہے, پھر آپ کی آئرن ایج آتی ہے, پھر آپ کی اینشنٹ سویلائزیشن ایج آتی ہے. تو ان تمام ایجز میں جو انبیاء آئے ہیں, ہر نبی کے تھرو اللہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اخلاقی تربیت کی انسانوں کی, بلکہ انسانوں کو ٹیکنالوجی بھی عطا کی. یہ ایک ایسا ایریا ہے انبیاء کا جو کہ بہت زیادہ انچارٹیڈ ہے, یعنی کہ لوگوں نے اس کی طرح توجہ زیادہ نہیں کی کہ انبیاء کے تھرو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری انسانوں کو ایسی کروشل ٹیکنالوجیز دیں جن کے بغیر انسان جو ہے وہ ایوالو نہیں کر سکتے تھے. اس طریقے سے انسانوں کا معاشرتی یا دنیاوی ارتقا نہیں ہو سکتا تھا. تو انبیاء تو بہت بڑی ہستیاں تھیں. تو انشاءاللہ اس پر میں ایک علیحدہ سے کروں گا, تب میں اس سوال کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا, یا اس پہ اپنا نقطہ نظر دوں گا کہ کس طرح ہم انبیاء میں تفریق بھی کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی تفریق ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں انسانوں کے لیول سے ہٹا کر ہم ان کو ملائکہ کے لیول پر لے جاتے ہیں. اور دوسری تفریق یہ کرتے ہیں ہم کہ بہت سارے انبیاء نے مطلب ہمیں جو کچھ ہمارے نبی کے بارے میں پتا ہے, ہمیں اتنا دوسرے انبیاء کے بارے میں نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے بارے میں ان کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اصل میں ان کے کیا معاملات تھے, کیا حقائق تھے, باتیں کیا تھیں ان کی. وہ کیسے ہمیں پتہ لگیں گی, یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو
بتاؤں گا کہ اسی لیے اللہ نے پھر کہا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ. کتابوں پر پلورل میں کہا ہے, کتابوں پر. تو یہ تھی بسم اللہ کی تشریح اور کچھ سوالات کے جواب. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے اور لوگوں کے کچھ مسائل ہیں ان کے جوابات اور دعا, اس کے ساتھ ہم اپنے اس سیریز کا اختتام کریں گے. جزاک اللہ.